السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج انشاءاللہ قربانی کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ اگلے چند دنوں میں یہ عظیم عبادت یعنی اللہ کے ان پاکیزہ جانوروں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا عمل ہم سب انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ اس مناسبت سے آج قربانی ہی کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے آسمانی مذاہب دنیا میں آئے، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر مذہب میں قربانی کا تصور تھا۔ اللہ کے نام پہ قربانی دینا ہر مذہب میں تھا۔ اب جو آسمانی مذہب اس وقت دنیا میں ہیں، اگرچہ منسوخ ہو گئے، باطل ہو گئے، وہ دو ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ ان دو مذہبوں میں بھی قربانی کا تصور تھا اور ہے۔ مثلاً عیسائی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے سب سے بڑی قربانی دے دی، یعنی ان کے گمان کے مطابق وہ پھانسی پر لٹکا دیے گئے، نعوذ باللہ، حالانکہ اصل عقیدہ یہ ہے کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے قربانی چھوڑ دی کہ سب سے بڑی قربانی ہمارے نبی دے چکے ہیں۔ یہودیوں میں بھی قربانی کا تصور تھا، ان کی کتاب میں بھی ہے، لیکن ہوا یہ کہ یہودی جو قربانی کرتے تھے وہ شروعات ہوتی تھی ہیکل سلیمانی سے۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ایک بہت شاندار عمارت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ایک روم کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس عمارت کو تہس نہس کر دیا۔ تو سب سے پہلی قربانی ہیکل سلیمانی میں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد سارے یہودی قربانی دیتے تھے۔ لیکن جب وہ عمارت ٹوٹ گئی تو یہودیوں نے کہا کہ جب مرکز ہی ختم ہو گیا قربانی کا تو قربانی کے عمل سے کیا فائدہ، ان لوگوں نے بھی اس عمل کو چھوڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ اسلام میں یہ عمل مشروع ہے اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جاری ہے۔ حالانکہ اس پر بہت سارے اعتراضات اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے بہت سارے حرکتیں، سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان ہر سال اتنے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں کہ کچھ دنوں تک عبادت کرے پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، اس سے پہلو تہی اختیار کر لیے، ویسا نہیں۔ تو لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس عمل کو زندہ رکھیں اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اسے انجام دیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عمل جو منسوب ہے ایک بڑے اہم ترین واقعے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب جو منی میں پیش آیا تھا، جس کی تفصیلات سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ عمل کی فضیلت اتنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے، اس کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ اس عمل میں۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے
کہ پوری للہیت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے ان پاکیزہ جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ سورہ حج میں اللہ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا یہ قربانی کے جانور اللہ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہو گئی ہے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کو، صفا مروہ کو اور حج کے دیگر مناسک کو شعائر اللہ کہا، انہی کے ساتھ اللہ نے ان کو بھی شامل کر لیا، ان جانوروں کو بھی۔ اس کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ ان جانوروں کا احترام ضروری ہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ عام طور پہ جانوروں کو چڑھانے میں، اتارنے میں، اپنے مقام تک لانے میں بے تحاشا مار دیا جاتا ہے، گھسیٹ دیا جاتا ہے، یہ سب اللہ کے شعائر کی ناقدری ہے، اس کا گناہ ہوگا، علماء نے لکھا۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ، اس پہ خرچ کرو، یہ تمہارے پل صراط کی سواریاں بننے والے ہیں۔ تو اتنی عظیم جو ہے ان کی خوشخبریاں ہیں اور فضیلتیں ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ قربانی کے ان جانوروں کی قدر کریں۔ موسم برسات کا ہے تو ایسی جگہ ان کو رکھیں کہ بیچارے رات بھر ٹھٹرنے نہ پائیں، سردیوں میں انہیں تکلیف نہ ہو، ہم تو آرام سے سوئیں اور وہ اللہ کے نام کی طرف منسوب وہ جانور بیچارہ سردیوں میں ٹھٹرتا رہے، یہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ سارے انتظامات ہوں، جتنا ہمارے دل میں خلوص ہوگا، ان جانوروں کے تعلق سے خشوع اور خضوع ہوگا، انشاءاللہ اتنی ہی ہماری قربانی قبول ہوگی اور اتنا ہی ہمیں اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ روایت راویہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے فاراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ بھی ہے قربانی کرنے کا، فلا یأخذ من شعرہ، تو وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، ولا من اظفارہ، اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ تراشے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی دے لے۔ تو چاند دیکھنے سے لے کر جانور قربان کرنے تک اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ ہو کہ اے اللہ، جب تک آپ کے نام کا جانور میں قربان نہ کر دوں تب تک نہ میں اپنے بال کاٹوں گا نہ ناخن، یعنی کٹے گا تو سب سے پہلے اس جانور کی رگیں کٹیں گی آپ کی راہ میں اور آپ کے نام پر، پھر اس کے بعد کہیں اور چھری چلے گی، کہیں اور ناخن یا بال کاٹا جائے گا۔ ایک یہ حکمت۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان دنوں حجاج کرام احرام میں رہتے ہیں اور حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، تو احرام میں جو لوگ ہیں ان کو بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان کی مشابہت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو حالت احرام میں نہیں ہیں کم سے کم اتنی مشابہت اختیار کر لیں کہ ان کی طرح وہ بھی اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی حکمت ہو، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو قربانی تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ باقی جن کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کس طرح کا عیب جانور میں ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزن العورا، کہ ایک عیب ہے جانور کا کانا ہونا، دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ صحیح ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ عیب ہے۔ اگر دونوں ہی آنکھیں اس کی نہیں ہیں تب تو پھر ہوگی ہی نہیں قربانی، اور بڑا عیب ہو گیا۔ تو دونوں آنکھوں میں روشنی نہیں ہے یا ایک میں نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا جانور آپ نے فرمایا والمریضۃ البین مرضوہا،
کہ جانور ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ عام دنوں کی طرح نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ چل رہا ہے، بلکہ ایک بے چین سا ہے یا ایک دم سست پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کو 2 قدم چلانا بھی پڑے تو وہ چلنے پہ راضی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اور عام طور پہ جانور کیسا بھی ہو، چارہ سامنے ڈالا جائے تو وہ فوراً ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا مریض ہے جانور کہ وہ چارے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا، بالکل سست پڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عیب ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی نہ دو۔ تیسرا عیب آپ نے فرمایا عرجا، کہ جس کے پیروں میں نقص ہے، خرابی ہے، لنگڑا پن ہے پیر کے اندر۔ لنگڑا پن کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے علماء نے کہ کوئی بھی پیر جس میں نقص ہے وہ ایسا نقص ہے کہ اس کو برابر ٹکا نہیں پا رہا ہے، اور پیروں کی طرح یا تو ٹکا ہی نہیں رہا ہے یا ٹکاتے ہی جھٹکے سے ہٹا دے رہا، تو جس کو کہتے ہیں لنگڑ کے چلنا، یہ عیب ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر زخم ہے، خون وغیرہ نکل رہا ہے لیکن برابر ٹکا کے چل رہا ہے پیر کو، تو یہ عیب نہیں ہے، وہ زخم عیب نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اس کا علاج کرایا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پیر ٹک رہا ہے بقیہ 3 پیروں کی طرح، تو پھر یہ جانور صحیح ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا کہ والبین ضلعھا، ایسا جانور اتنا دبلا پتلا ہے کہ اس کے ہڈی میں گودا تک نہیں ہے، بالکل دبلا پتلا، تو ایسا جانور بھی عیب دار ہے اور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ گوشت والا ہو، سرا تندرست نظر آ رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان یکون فی القرن نقص وفی السن نقص، سینگ اگر اس کی فاسد ہے یا دانتوں میں فساد اور خرابی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سینگ کے بارے میں فیصلہ یہ ہے علماء کا کہ اگر سینگ مکمل جڑ سے اکھڑ گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر پیدائشی طور پہ سینگ ہے ہی نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ جڑ سے ہی اکھاڑ دی گئی سینگ یا اکھڑ گئی لڑنے میں یا کہیں ٹکر میں تو پھر اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں جڑ سے لگی ہوئی ہے سینگ، اوپر کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا، اکثر اس کا اوپر جو کور رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر جڑ میں ٹکی ہوئی ہے سینگ تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانتوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ 1 دانت یا 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اتنے زیادہ دانت اس کے ٹوٹ گئے کہ وہ چبا نہیں پاتا ہے چارے کو، وہ جو جانور پالنے والے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح چبا نہیں پا رہا ہے، اس کے پاس دانت زیادہ نہیں ہیں، تو ایسا جانور جس میں دانتوں میں بہت کمی ہے، چبانے پہ قادر نہیں ہے، یہ عیب ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 1-2 دانت ٹوٹ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کان ہے، کان کبھی کبھی ہندو یہاں پہ کچھ تھوڑا سا 1 انچ 2 انچ قطر دیتے ہیں کسی وجہ سے، یا کبھی اس میں کچھ نشان لگا ہوا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، تو اتنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پاؤ کان یا پاؤ سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 1 انچ یا 2 انچ اگر کان کٹا ہوا ہے تو جائز ہے اس کی قربانی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ ساری تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرما دی کہ اس طرح کا اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور صحیح سلامت تندرست جانور کو منتخب کرو اور چنو اور پھر اس کی قربانی کرو۔ آخری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے اندر خوبصورتی کو لکھ دیا ہے، جو عمل کرو خوبصورت انداز میں کرو، اچھے انداز میں کرو۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ،
جب تم جانور ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اس میں بھی حسن پیدا کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ آگے آپ نے فرمایا کہ ایسی چھری سے جانور کو ذبح کرو حادن، جو تیز ہو، فوراً جو ہے اس کی 3 اور 4 رگیں جو کٹنی ہوتی ہیں فوراً کٹ جائیں، 1 یا 2 مرتبہ میں، زیادہ دیر تک چاقو کو گلے پہ گھسنا نہ پڑے، اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ تو اسی لیے کند چاقو سے ذبح کرنا مکروہ ہے، گناہ ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذبح سے پہلے 1 مرتبہ چاقو کو بھی چیک کر لیا جائے کہ مکمل تیز ہے یا نہیں، اطمینان ہونے کے بعد ذبح کیا جائے، 1 اور 2 مرتبہ میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے۔ زیادہ دیر تک تڑپا کے جانور کو ذبح کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو غیروں کا طریقہ ہے پیچھے سے مارنے کا، جس کو کہتے ہیں جھٹکا، یہ انتہائی تکلیف دہ ہے جانور کے لیے، اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اس عمل میں حسن پیدا کریں، خشوع اور خضوع پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اچھا سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت جانور منتخب کریں، پسند کریں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اور ہم تمام کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، خشوع اور خضوع کی دولت نصیب فرمائے، ریاکاری سے اور ہر طرح کے بری نیتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔